ہم یہ طویل زندگی اللہ کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالی ہمارا واحد دوست اور مددگار ہے۔ باقی سب رشتے فانی ہیں، سب کے اندر غرض اور مطلب شامل ہوتا ہے۔ اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں، بار بار خود کو یاد دلائیں کہ آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرعون غرق ہو جاتا ہے، سمندروں میں سے راستے نکل آتے ہیں، نجات مل جایا کرتی ہے۔ بس اہم یہ ہے کہ ہم اس امتحان سے کیسے نکلیں، پاس ہو کر یا فیل ہو کر۔ جس زندگی میں ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس زندگی میں پھر ہم اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ بظاہر ہم شاید ایک اچھی روٹین فالو کر رہے ہوں، ڈائٹ، ایکسرسائز، سکن کیئر، لیکن روح کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ ہر وہ راستہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتا، وہ پھر کسی کی طرف نہیں جاتا۔ شادی، اولاد، مال، یہ تین چیزیں نہ پہلے کبھی انسان کے اختیار میں تھیں نہ آج ہیں۔ ان کے بارے میں کسی سے سوال کرنا بھی اس کا تمسخر اڑانا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ کس ٹراما سے گزر رہا ہے، اور ٹراما سے گزرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کا دل دکھا کر آہ نہیں لینی چاہیے۔ اپنی چال کو ذرا درمیانہ کر لیں، اپنے کام کی سپیڈ کو بھی نارمل کر دیں۔ کوئی بیج ایک دن میں درخت نہیں بنا۔ یہ جن کاموں کو لے کر آپ جلدی جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ وقت لیں گے۔ ان کو نارمل پیس پر کریں، ہر چیز وقت لیتی ہے۔ ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ اور ہماری محبتیں بدل جاتی ہیں۔ بس ایک رب ہے جو وہی رہتا ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے اصول بھی وہی ہیں، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا تو کرے گا۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی قسمت ہوتی ہیں اور ان کو آپ نہیں بدل سکتے۔ آپ کے ساتھ کمپرومائز ضروری ہوتا ہے۔ ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ضروری ہے۔ دل کی زمین کو پانی دینا ضروری ہے۔ پانی اللہ کی وحی ہے، اور روشنی اللہ کے قرآن کا نور ہے۔ قرآن کو نور ملتا ہے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ہی۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ اپنے علم کو عمل میں ڈالنے کا نام ہے۔ یہ صرف اسی کو ملتی ہے جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ غیبت کرنے والے کو فلاح نہیں ملتی، وہ برا بنتا ہے آخر میں انسانوں کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی نظر میں۔ ہر وہ وقت یاد کریں جب ہم تمائی کے دہانے پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں بچا لیا تھا، جب لوگ ہم سے بد دل ہو گئے تھے، مگر کسی کے دل میں اللہ نے ہمارے لیے رحم ڈال دیا، جب ہم مایوس ہو چکے تھے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن آپ کا دوست ہے۔ ہر روز آپ کی زندگی میں ہونے والے موجودہ مسئلے کا حل آپ کو بتاتا ہے، ایسے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے آپ جیسا سبق پڑھنے والے کو ہی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا، کیونکہ اس کو اس کے ہر مسئلے کا حل مل رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہر ایک کا دوست ہے۔ اگر انسان صرف اپنی غلطیوں پر نادم ہونے لگ جائے تو اس کو ہدایت ملتی رہتی ہے۔ یہ صرف اسی کو ملتی ہے جو اس کی خواہش رکھتا ہے۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں۔ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات نہیں یاد جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہو،
لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ بہت عرصے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ سب اللہ کا پلان تھا، اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے بھلے کے لیے کیا۔ ہم نے اگر اس شخص کو نہ کھویا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ شخص ساری زندگی آنکھوں کے سامنے چھایا رہتا، اس کی وجہ سے ہماری نظر کا راستہ بلاک رہتا، اس کے پیچھے کچھ دکھائی ہی نہ دیتا۔ وہ ہٹا تو دنیا نظر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر وہ آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں تمہارے مخالف ہوں تو وہ ایک تمہارے ساتھ ہو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسانوں میں سے ہو۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ وہ اپنی آواز کو پست رکھو، یقین کرو سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتائیں گے۔ یقیناً اللہ سینوں کے پیچھے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔